کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں آپ کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں، تہجد گزار اور جناب بڑے ہر بات پہ درود شریف، لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر پالے ہوئے ابل رہے ہیں. یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا، تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے، گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں. تو کہتے ہیں ان کے دل میں گندگی نہیں ہے، گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا، گٹر، وہ گٹر ابل رہے ہیں. جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی ہو، بارشوں میں ہماری گلی کو آگے دیکھ لیا کرے گٹر کیسے ابلتے ہیں، تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا. اس گند کو نکالو. کیا کہا پیغمبر نے، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو؟ حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے، وہی حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے، حرام سے نہیں بنا رہے. پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم، اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے. لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے، پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں، کھوکھلی ہو رہی ہیں، اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے، تو نکالو اس گٹر کو، ایسے جھٹک دو. ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں. یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے، صرف ٹریننگ کے لیے ہے، ٹریننگ کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اس لیے اس کو سننا سمجھنا جائز نہیں ہے. وہ ذکر کرواتے تھے، بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ میں کیا کرنا ہے؟ گردن یہاں لے کے جانی ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں، یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں، نکال کے باہر پھینک رہا ہوں. اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر. لا الہ سب نکال کے، بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں سے. ہاں بحریہ، آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا، آپ باہر سے آئے نا. ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے، اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن ہے. یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ، اب اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں. تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے، کوئی نہیں ہے. جو گند بھرا ہوا ہے نا، دکان، پلاٹ، جائیدادیں، جاگیریں، جدھر دل اٹکا ہوا ہے، میرا بزنس، میرا کاروبار، میرا پلاٹ، میرا یہ سب میرا میرا کر کے، جو میری گاڑی، یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکل. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس دھیلا بھی نہیں تھا ہم تو خود طالب علم تھے، لیکن اب کہتے تھے نکالو دل سے. رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے، لا الہ سب نکال دیا، الا اللہ. پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ. الا اللہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو الا کل ما خلا اللہ باطل، حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے، اللہ کے علاوہ سب بکواس ہے. سب کیا ہے؟ بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا، اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا، اور فرعون میرا دشمن ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی، اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا. کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھیں، اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھیں، اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے. آپ شادی کرتے ہیں نا، اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی، آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس، اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے. اور غریب آدمی، ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا؟ یار کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے. وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے؟ تو فرعون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میرے پاس دولت، یہ غریب. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس. ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے، ایک مری ہوئی بکری کا بچہ، سوری مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں، بکری کا مرا ہوا بچہ، سمجھتے ہو؟ بکری کا مرا ہوا بچہ، مردار ہوتا ہے نا، بو آ رہی ہوتی ہے، پھول پھٹ رہا ہوتا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا، میرا پلاٹ، میری گاڑی، چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت.
تو دل سے دنیا کی محبت نکالو. اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے, ایک بدعت نہ بن جائے. ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے, ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے, آئیے ہمارے یہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا, پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں, لا الہ, ہلکی آواز کے ساتھ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے, آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع. پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے, سب بکواس ہے. پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن, آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے, تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے. دنیا رکھو ضرور, ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے. 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں, بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے, لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو بس. تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا, لیکن ہمیں حکم ہے, ہم کمزور لوگ ہیں, رکھ لو. اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں, دل نہ لگاؤ. دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو, نکال دو. جب نکالو گے تو کیا ہوگا, دل میں محبت ہے یا نہیں ہے, اس کی علامت ہے